الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید المرسلین۔ ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایمان صفات کا عنوان لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ ایمان صفات کے تعلق سے حضرت معاذ ابن جبل کی حدیث، جس میں اللہ کے پیارے پیغمبر نے 10 نصیحتیں بیان فرمائی تھیں، اس میں ایک یہ کہ لا تشربن خمرن، کبھی شراب نہیں پینا، تمام برائیوں کی جڑ ہے، بے حیائیوں کی جڑ ہے، بے حیائی پیدا کرنے والی چیز ہے۔ میں یہ بیان کر رہا تھا، اللہ کے پیارے پیغمبر نے ارشاد فرمایا، پہلے تو آیت نازل ہوئی کہ نماز کے قریب نہیں جانا نشے کے عالم میں، پھر آیت نازل ہوئی، پوچھا گیا تو جواب دیا گیا کہ اس میں نفع کم ہے، نقصان بہت زیادہ ہے۔ پھر حدیث شریف میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ، یہ وہ دور تھا جب کہ اسلام میں شراب کو حرام قرار نہیں دیا گیا تھا۔ حضرت علی اپنے اونٹنی کو باندھ کر کہیں چلے گئے تھے، حضرت حمزہ شراب پیے ہوئے تھے، حرمت، شراب کی حرمت سے پہلے آئے، ایک چھری لی اور زندہ اونٹنی سے گوشت کا ٹکڑا نکال کر کاٹ کے لے گئے، اونٹنی تڑپ رہی ہے۔ علی رضی اللہ عنہ نے آ کر دیکھا، پتہ چلا کہ آپ کے چچا حضرت حمزہ نے یہ کام کیا ہے۔ آئے اللہ کے نبی کے پاس حضرت علی کہ اللہ کے نبی دیکھیے آپ کے چچا نے کیا حرکت کی ہے میرے اونٹنی کے ساتھ۔ آپ وہاں سے اٹھ کے اپنے چچا کے پاس آئے، ابھی شراب کے نشے میں تھے، کچھ نہیں سمجھ پا رہے تھے کہ میں کیا کہہ رہا ہوں، کیا بات کر رہا ہوں۔ حدیث کے اندر آتا ہے اس کا نقشہ کہ حمزہ نے پہلے پیروں کی طرف دیکھا، پھر اوپر پیٹ کی طرف دیکھا، پھر آنکھوں میں آنکھیں ملائیں اور کہا کہ آپ وہی لوگ ہیں جو ہمارے آباء و اجداد کے غلام ہیں۔ آپ سمجھ گئے کہ یہ نشے کے عالم میں ہے، اور شراب پینے والا نہیں سمجھتا کہ میں کیا کہہ رہا ہوں، کیا بول رہا ہوں۔ واپس لوٹے اور قرآن حکیم کی آیت نازل ہوئی، یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان۔ یہ شراب ہے، جوا ہے، یہ سارے کی سارے یہ شیطانی کام ہے، اس کو حرام کر دیا گیا ہے۔ ایک حدیث آپ کو سناتا ہوں، اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ جنت کی خوشبو 500 برس کی مسافت سے آتی ہے، لیکن 3 قسم کے آدمی جنت کی خوشبو نہیں پائیں گے۔ ایک ماں باپ کا نافرمان، ایک ہمیشہ کا شراب پینے والا، اور تیسرا آدمی وہ ہے جو کسی پر احسان کر کے احسان کو جتلا دیتا ہے، میاں ذرا یاد تو کرو فلاں زمانے میں میں نے تمہاری یہ مدد کی تھی، تمہارا یہ کام کر دیا تھا۔ منان اللہ کی صفت ہے، احسان کر کے احسان کو جتلانا اللہ کی صفت ہے، انسانوں کو یہ صفت نہیں دی گئی۔ اس کے بعد اللہ کے پیارے پیغمبر نے وصیت فرمائی، اے معاذ ابن جبل، ایاک والمعصیہ فإن بالمعصیۃ حل سخط اللہ۔ اے معاذ ابن جبل، گناہوں سے بچتے رہنا، نافرمانیوں سے اپنے آپ کو بچانا۔ ظاہر ہے کہ حلال بھی ظاہر ہے، حرام بھی ظاہر ہے، جائز کیا ہے، ناجائز کیا ہے، اچھے کام کیا ہیں، برے کام کیا ہے،
سب کچھ بتا دیا گیا ہے۔ معصیت اللہ کی نافرمانی سے اپنے آپ کو بچاتے رہنا، اس لیے کہ اللہ کی نافرمانی اللہ کے جو کرتا ہے اس پر اللہ کا غصہ نازل ہوتا ہے۔ نافرمانوں پر اللہ کو غصہ نازل ہوتا ہے، لیکن نافرمانوں پر اگر دولت کی ریل پیل بھی آ جائے تو یہ نہ سمجھ لیجئے کہ اللہ کی مہربانی ہے، بلکہ اللہ ان کو اور پکڑنا چاہتا ہے، ڈھیل دیتا ہے، اور ایسی ڈھیل دیتا ہے کہ اس کے بعد جب پکڑتا ہے پھر ہمیشہ ہمیش کے لیے پکڑ لیتا ہے، جہنم کے غار میں ڈھکیل دیتا ہے، اپنی ناراضگی میں اسے پھینک دیتا ہے۔ فرمایا ایاک والمعصیہ، نافرمانیوں سے اپنے آپ کو بچانا، جیسا کہ اللہ کے پیارے پیغمبر نے اپنی رفیق حیات ازواج مطہرات میں عائشہ صدیقہ سے ایک مرتبہ کہا تھا، اے عائشہ اپنے آپ کو چھوٹے صغیرہ گناہوں سے بچانا، یہ مت سمجھنا کہ یہ بڑے چھوٹے گناہ ہیں، چھوٹے چھوٹے گناہ بن کر بہت بڑے گناہ بن جاتے ہیں، ہلاکت کا سبب بن جاتا ہے۔ تو اللہ کے پیارے پیغمبر نے ارشاد فرمایا کہ ایاک و محقرات الذنوب، چھوٹے گناہوں کو حقیر مت سمجھو، یہ بھی جہنم میں لے جانے کے لیے کافی ہوتی ہیں، اس لیے کہ چھوٹے چھوٹے ذرات مل کر کے بڑے بڑے پہاڑ بن جاتے ہیں۔ اللہ رب العالمین کا غصہ نازل ہوتا ہے اس بندے پر جو برابر اللہ کی نافرمانیاں کرتا چلا جا رہا ہے، توبہ استغفار بھی نہیں کرتا، گناہوں سے رکتا بھی نہیں ہے۔ پھر آپ نے ارشاد فرمایا ایاک والفرار من الضعف وإن هلك الناس، وہ دور تھا، جہاد کا دور تھا، کہیں بدر کا واقعہ پیش آیا تو کہیں احد کا واقعہ پیش آیا، کہیں غزوہ خندق کا واقعہ پیش آیا، کہیں غزوہ حنین ہے، کہیں غزوہ طائف ہے، غزوہ تبوک ہے۔ کہا ہے معاذ بن جبل جب کبھی جہاد کا جنگ کا موقع آئے تو دیکھنا فرار حاصل نہیں کرنا، بھاگنا نہیں، وہاں سے بھاگنے کی کوشش نہیں کرنا، اگرچہ لوگ ہلاک ہوتے رہیں پھر بھی وہاں ڈٹے رہنا، یعنی جہاد سے پیٹھ پھیر کر بھاگنا یہ کبیرہ گناہوں میں سے ہے، اللہ کے پیارے پیغمبر نے منع کر دیا۔ اس کے بعد فرمایا وَإِنْ أَصَابَ النَّاسَ مَوْتٌ وَأَنْتَ فِيهِمْ فَاثْبُتْ، کیا پیاری نصیحتیں ہیں، پیاری نصیحتیں ہیں اللہ کے پیارے پیغمبر کی۔ اے معاذ بن جبل دیکھنا جب کوئی ایسی بیماری چلے، طاعون کی بیماری یا کوئی بیماری جس میں لوگ کثرت سے مر رہے ہوں، ایسی بیماریاں آتی ہیں اور آج بھی آ رہی ہیں، پورا گاؤں کا گاؤں، محلہ کا محلہ پورا صاف ہو جاتا ہے، ایسی بیماریاں بھی گاہے گاہے کسی مقام پر آتی رہتی ہیں۔ اگر ایسی کوئی بیماری آ جائے اور لوگ کثرت سے مر رہے ہوں، وَأَنْتَ فِيهِمْ، اے معاذ بن جبل تم وہاں اس گاؤں میں، اس قریے میں، اس بستی میں، اس شہر میں موجود ہو، تو اس گاؤں کو، بستی کو، اس شہر کو چھوڑ کر مت بھاگنا، وہاں ثابت قدم رہنا، اللہ چاہے گا تو بچا لے گا۔ پھر حدیث شریف میں آتا ہے اللہ کے پیارے پیغمبر نے ارشاد فرمایا اگر کسی مقام پر وبا ہو، بیماری پھیلی ہو، تو وہاں کا سفر مت کرو،
لیکن جہاں رہتے ہو وہاں وہاں بیماری آ گئی ہے تو وہاں سے بھاگنا نہیں ہے۔ ایک واقعہ ہمیں ملتا ہے، عمر ابن خطاب کی خلافت کا زمانہ تھا، آپ کہیں سفر پر جا رہے تھے، راستے میں اطلاع ملی کہ جہاں جانا ہے غالباً ملک شام کہیں جا رہے تھے، بتایا گیا کہ وہاں پر وبا ہے، طاعون ہے یا کوئی ایسی چیز ہے۔ صحابہ سے مشورہ کیا کیا کرنا چاہیے، کسی نے کہا اپنا سفر جاری رکھنا چاہیے، کسی نے کہا نہیں ہم کو واپس جانا چاہیے۔ ایک صحابی رسول نے آ کر کے حدیث سنائی کہ اللہ کے پیارے پیغمبر نے یہ فیصلہ دیا ہے، کسی مقام پر وبا ہو، بیماری ہو تو وہاں مت جاؤ، لیکن جہاں رہتے ہو اگر وہاں پر وہ وبا ہے، بیماری ہے، تو وہاں سے مت بھاگو۔ تو اللہ کے پیارے پیغمبر نے حضرت معاذ ابن جبل سے کہا، اے معاذ ابن جبل، جہاں پر کثرت سے موت واقع ہو رہی ہو اور تم وہاں پر موجود ہو تو وہاں پر ثابت قدم رہو، وہیں پر رہو، وہاں سے مت بھاگو۔ اب اس کے بعد ایک اور بات اللہ کے نبی نے بیان فرمائی، وَأَنفِقْ عَلَىٰ عَيَالِكَ مِن طُولِكَ، اے معاذ ابن جبل، اپنے گھر والوں پر اللہ نے تم کو جو روزی دی ہے اس میں کمی نہیں کرنا۔ اللہ نے جو میسر دیا ہے تم کو، اپنی بیوی پر، اپنے بچوں پر خرچ کرنے کے لیے بخیلی نہیں کرنا۔ اللہ نے نوازا ہے، اچھے سے اچھا کھانا اپنی بیوی کو، اپنے بچوں کو کھلاؤ۔ اللہ نے نوازا ہے، اچھے سے اچھے کپڑے پہناؤ اپنے بچوں کو، اپنی بیویوں کو۔ بخیلی سے کام مت لو۔ اور اللہ رب العالمین نے دیا ہے تو بہت زیادہ اسراف بھی مت کرو، فضول خرچی جسے کہتے ہیں۔ قرآن حکیم میں اللہ نے ہر مقام پر میانہ روی، درمیانہ راستہ اختیار کرنے کا حکم دیا ہے۔ ایک مقام پر کہا گیا سورہ الفرقان کے اندر کہ عباد الرحمن کون ہے، یہ بڑی پیاری بات ہے، ناظرین کرام بتائی جا رہی ہیں سورہ فرقان کے اندر کہ ہمارے نیک بندے عباد الرحمن کون ہے، والذین اذا انفقوا لم یسرفوا ولم یقتروا، جب وہ خرچ کرتے ہیں تو بخیلی بھی نہیں کرتے۔ ہے اللہ نے بہت سارا دیا ہے لیکن بخیلی سے کام لیتے ہیں، اپنی بیوی بچوں کو برابر کھانا نہیں دیتے اور اسراف بھی نہیں کرتے، فضول خرچی بھی نہیں کرتے۔ یہ صفت ہے ایمان والوں کی، ایمانی صفات والوں کی۔ اور قرآن حکیم میں ایک مقام پر یہاں تک کہے وَلَا تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ فَتَقْعُدَ مَلُومًا مَّعْسُورًا، اگر تم اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہو کرو، لیکن سارا کا سارا مت دے دو کہ تم بات میں ملول ہو کر، مجبور ہو کر اپنے گھر میں بیٹھو، تمہارے پاس کچھ بھی نہیں۔ احتیاط سے اللہ کے راستے میں خرچ کرنا ہے۔ اور پھر یہ اللہ کی رحیمی اور کریمی دیکھیے، اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا جو تم کماتے ہو خود کھاتے ہو، اور وہ کھانا تمہارا اپنے لیے بھی اللہ کی نگاہ میں صدقہ ہے، اس لیے کہ جس میں اللہ کی امانت ہے، نہیں کھائے گا انسان مر جائے گا، بیمار ہو جائے گا۔ اس جسم کی حفاظت کرنی ہے۔ آدمی خود کھاتا ہے کما کر، اس پر بھی اجر ملتا ہے، خود کماتا ہے، اپنے گھر والوں کو، بیوی کو کھلاتا ہے، اجر ملتا ہے، ثواب ملتا ہے، اپنے بچوں کو کھلاتا ہے، ثواب ملتا ہے۔ کیا اللہ کی رحیمی اور کریمی نہیں ہے؟ پھر ایک اور بات اللہ کے نبی نے بیان فرمائی، وَلَا تَرْفَعْ عَنْهُمْ عَصَاكَ، اپنے بچوں کو ادب دینے کے لیے لکڑی کو اٹھا کے نہیں رکھنا، یعنی ادب دینے کے لیے، بچوں کو سکھانے کے لیے کبھی کبھی مار کی ضرورت ہو، ہلکے انداز میں تادیباً ادب کے لحاظ سے ان کو مارنے کا حکم دیا گیا ہے،
لیکن یہ ہے کہ نشان نہ پڑے اور ہڈی نہ ٹوٹے، خون نہ نکلے۔ اور واقفہم باللہ، یہ آخری نصیحت تھی اولاد کے بارے میں، اور ان کو اللہ کے بارے میں ڈراتے بھی رہنا، اللہ کے بارے میں ان کو ڈراتے بھی رہنا۔ ناظرین کرام، یہ 10 نصیحتیں تھیں حضرت عثمان، حضرت معاذ ابن جبل کے لیے، جو اللہ کے پیارے پیغمبر نے بیان فرمایا کہ اوصانی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی نے مجھے 10 باتوں کی وصیت کی، نصیحت کی۔ اور ناظرین کرام، وہ ساری باتیں آپ کے سامنے بیان کر دی گئیں، اور آخری بات یہ کہ واخفہم فی اللہ، اپنے اولاد کو اللہ رب العالمین کا خوف دلاتے رہنا، دین کی باتیں بتاتے رہنا۔ آئیے ایک حدیث اور آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، جس کا تعلق ایمانی صفات کے ساتھ ہے۔ اللہ کے پیارے پیغمبر کی بڑی نصیحتیں ہیں، بڑی وصیتیں ہیں امت کے لیے۔ ایک موقع پر اللہ کے نبی نے فرمایا تھا کہ لوگوں، ما ترکت شیئا، میں نے کوئی ایسی چیز نہیں چھوڑی جو اللہ سے قریب کرنے والی ہو، اللہ کو راضی کرنے والی ہو۔ سب کچھ بتا دیا ہے میں نے، اللہ کو راضی کرنے کے کام کیا کیا ہیں، اور میں نے وہ چیزیں بھی نہیں چھوڑی جو اللہ کو ناراض کرنے والی ہو، جو جہنم میں لے جانے والی ہو۔ وہ ساری چیزیں میں نے بیان کر دی ہیں، کوئی بات چھوڑی نہیں گئی ہے۔ ایک مرتبہ کسی نے سلمان فارسی کے سامنے طنز کیا تھا، عثمان تمہارے نبی کیسے؟ ناظرین کرام، وقت ختم ہو چکا ہے، اللہ نے چاہا اسی عنوان سے کچھ اور مفید باتیں اپنے آئندہ درس میں پیش کروں گا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔